سورہ بقرہ آیت نمبر 60 سے 81 تک۔ رکو نمبر 7، رکو نمبر 8 اور رکو نمبر 9 کا ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سے چٹان کو مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر گروہ کو اپنا اپنا گھاٹ معلوم تھا، اور ہم نے حکم دیا اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز ایک قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، بس آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے لیے زمین میں سے اگنے والی چیزیں مثلاً ساگ پات کھیرے گندم مسور اور پیاز پیدا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ پس جاؤ کسی شہر میں داخل ہو جاؤ اور جو کچھ تم نے مانگا ہے تمہیں مل جائے گا۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ غضب الہی کے مستحق ہوئے، اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام سے انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور یہ اس لیے کہ وہ گناہ کرتے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ مومن ہیں اور جو یہودی نصرانی اور صابی ہوئے، ان میں سے جو کوئی اللہ کے روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا تھا کہ جو ہدایت نامہ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو ہدایت اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر تم نے اس کے بعد منہ موڑ لیا، پس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھاتے، اور یقیناً تم کو ان لوگوں کا حال بھی معلوم ہو چکا ہوگا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ اب ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اس واقعے کو اس زمانے کے لیے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ذریعہ عبرت اور عذاب الہی سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا مجھے اس بات سے پناہ میں رکھے کہ جاہلوں میں میرا شمار ہو۔ انہوں نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو اپنے رب سے کہو کہ ہمیں واضح کر کے بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ گائے ایسی ہو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو، بس تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے کہو کہ ہمیں یہ بھی بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ نمایاں زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کو بھلی معلوم ہو۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہوگی، بے شک اس گائے کی پہچان ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو اب ہم کو ضرور صحیح پتہ مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ تو ہل میں جوتی گئی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، صحیح و سالم اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ٹھیک بات کہی ہے، چنانچہ انہوں نے اسے ذبح کیا اگرچہ وہ ایسا کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، اور اللہ ان باتوں کو ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے حکم دیا اس مقتول کو اس ذبح شدہ گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور بے شک پتھروں میں بعض ایسے پتھر بھی ہیں جن سے پانی کی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور ان میں سے یقیناً ایسے پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی رستا ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو خدا کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اے مسلمانوں کیا اب بھی تمہیں توقع ہے کہ یہ اہل کتاب تمہاری بات تسلیم کر دیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کلام الہی کو سنا کرتے تھے، پھر خوب سمجھ لینے کے بعد اس میں تبدیلی کر دیتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے۔ اور جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اور جب آپس میں تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے بھائیوں کیا تم ان کو وہ باتیں بتا دینا چاہتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے پروردگار کے سامنے انہی باتوں کی بنا پر تمہارے ساتھ مباحثہ کریں؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ کو ہر اس چیز کا علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں بعض ان پڑھ بھی ہیں جن کو جھوٹی آرزوؤں کے سوا کتاب اللہ کا علم حاصل نہیں، اور وہ صرف خیالی باتوں میں مگن ہے۔ بس افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے تحریر لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ بس ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا وہ ان کے لیے بربادی کا باعث ہے، اور جو کچھ وہ اس طرح سے کماتے ہیں وہ بھی ان کے لیے افسوس کا سامان ہوگا۔
اور کہتے ہیں کہ ہم کو گنتی کے چند ایام کے سوا ہرگز آگ نہ چھوئے گی۔ کہہ دو تم نے اللہ سے ایسا کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اس کے خلاف نہ کرے گا، یا تم یوں ہی اللہ سے وہ باتیں منسوب کرتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں؟ ہاں، جس کسی نے برائی کی اور اس کو اس کے گناہ نے ہر طرف سے گھیر لیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔